امت کا حال دیکھیں، مشرکوں کی، اللہ کے باغیوں کی، نافرمانوں کی، فاسقوں فاجروں کی، مجوسیوں کی، یہودیوں کی، کس کی موافقت کر رہے ہیں ان کے پورے اعمال کے اندر۔ اور نبی تو روزے جیسے عمل میں بھی مخالفت کا حکم دیا تھا یہودیوں کا، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے باوجود نبی کے اس اشارے کو سمجھ نہیں پائے کہ جو مشرک کر رہا ہو، جو یہود کر رہے ہوں اور جو تمہارے دشمن کر رہے ہوں، آپ ان سے ہٹ کر نبی کی سیرت و سنت پر اپنی زندگی کو گزاریں۔ لیکن ہمارا حال تو اس وقت یہ ہے کہ محرم الحرام کے اندر ان لوگوں کے طریقوں کو اختیار کر رہی ہے امت جو صحابہ کے دشمن ہیں۔ اس کو محرم الحرام کو فضیلت کا مہینہ سمجھنا چاہیے، حرمت کا مہینہ سمجھنا چاہیے، گناہوں سے، بدعات سے، خرافات سے، فسق و فجور سے بچنا چاہیے۔ لیکن امت کا حال یہ ہے کہ اس طبقے کی طور و طریقے اختیار کریں جو اللہ اور کے رسول کے اور صحابہ کے دشمن ہیں، بدعات و خرافات میں انہماک ہیں۔ اس لیے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بدعات گمراہی ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ محرم میں بہت سی بدعات اور خرافات جنم لی ہوئی ہیں، اور امت کا ایک طبقہ جو اپنے آپ کو نبی کا عاشق سمجھتا ہے، سنی سمجھتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ طبقہ بھی اس طبقے کی دیکھا دیکھی جو محرم الحرام کو ماتم کا، غم کا، افسوسی کا، نوحہ خوانی کا مہینہ سمجھتے ہیں، انہی کے جیسے اعمال کرتے ہیں اور اس میں مختلف بدعات اور خرافات اور رسومات میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ گمراہی ہے بدعات، تو ان بدعات سے بھی محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں بچنا چاہیے۔ گناہ ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم کے زمرے کو اگر ہم دیکھیں قرآن پاک کی آیت کو اس روشنی میں کہ تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یہ ظلم ہے، بدعات میں گرفتار ہونا، فسق و فجور میں گرفتار ہونا، رسومات کا پابند ہونا۔ آپ سمجھتے ہیں بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کتنی بری چیز ہے، بدعت جس کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہ ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے مبارک زمانے میں وہ کام نہ ہوا ہو، اس کو دین اور ثواب سمجھ کر کرنا، یہ ہے بدعت۔ دین اور ثواب سمجھ کر کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس میں ثواب ملے گا، یہ کام کر رہے ہیں، یہ دین کا تقاضا ہے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے بدعت کے مقابلے میں سنت کے مقابلے میں بدعت بولی جاتی ہے۔ سنت ایک عظیم عمل ہے جو نبی کی سنتیں ہیں۔ اس لیے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے بدعت اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو بغیر کسی سابق مثال اور نمونے کے ایجاد کی گئی ہو، اور اللہ اور شریعت میں بدعت کا اطلاق سنت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، لہٰذا وہ مذموم ہے، بدعت مذموم ہے، قابل اعتناء ہے، اس کی طرف نہیں جانا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح دوسری اور کتابوں کے اندر البدایہ والنہایہ، عمدۃ الفقہ وغیرہ کے اندر بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ قرآن اور حدیث صحابہ کرام تبع تابعین کے زمانے میں جس کا کوئی وجود نہ ہو وہ بدعت ہے۔